حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حجش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت حجش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ حضرت زینب بعث سے 10 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئیں۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا، اور آپ نے نبی کریم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت حجش نہایت دینداری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھیں۔ جب آپ جوان ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث جو کہ غلام تھے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اسی لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 36۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت حجش نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مان لیا، اور اس طرح ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزارے، ہو سکتا ہے آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اے رسول وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بنت حجش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہو گئے، اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا یا لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشویع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردہ رہ کر حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے،
اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کی طلاق یافتہ ہوں، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔ منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چام گوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت حجش مصلی پر کھڑی ہوئی اور ادھر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ وحی کے نازل ہونے سے حضرت زینب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو برحال ہو کر رہتا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 37۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی فرمائی کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ازدواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اس کے بغیر جس شیء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں نکاح تھا، جو کہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت حجش کا ولیمہ ہوا، جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین، مفسرین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی، تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کے دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینوں کے روزوں کی نیت کی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیبیوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مقابلہ بھی کیا کرتی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت حجش ہی تھیں جو رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، اور پھر انہی سے اپنی پھوپھی ذات کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور بلے پالک بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فیاضی کی طرف تھا۔ چونکہ حضرت زینب بنت حجش بے حد سخی اور فیاض تھیں، تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔